الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام کے صورت اور سیرت کے تذکرے فرماتے رہتے تھے کہ جس سے دلوں میں محبت رسول زندہ ہو جائے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، بلکہ اگر محبت زیادہ ہو تو انسان کے دل کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اس کی بات پوری کرنے کا موقع مل جائے۔ کسی عربی کے شاعر نے کہا کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ ہر محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے ایمان کی بنیاد ہے، اور اس محبت کے اندر شدت ہونا ضروری ہے۔ ڈھیلی ڈھیلی اور ہلکی ہلکی محبت یہ انسان کو اطاعت کے راستے پہ نہیں چلاتی ہے۔ تو جس انسان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت شدید سے اشد ہو، خوب محبت بھری ہوئی ہو، اس کو نبی علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر زندگی اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو ہمارے کابرین کا یہ دستور رہا، یہ ترتیب رہی کہ وہ نبی علیہ السلام کی باتیں اور آپ کے تذکرے اور آپ کے ارشادات اور آپ کے خصائل، آپ کے اوصاف اور آپ کی پیاری پیاری تعلیمات وہ امت کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے تھے۔
اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے ذہین لوگ بھی آئے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ بھی آئے ہیں، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے جنگجو اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، جنہوں نے عجیب و غریب کارنامے کر کے دکھائے ہیں کہ ایک سے مال کو چھینا اور دوسرے کو دے دیا، ایک کو ذلیل کیا اور دوسرے کو عزت والا بنا دیا، اور اپنے دشمنوں کے اوپر ایسے ظلم ڈھائے کہ ان کو روپوش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن انسانیت کے راستے پر اور اچھائی کے راستے پر، ایمانداری کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر ہمیشہ انبیاء علیہ السلام نے ہی لوگوں کو لگایا ہے اور انہوں نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ لوگ ان ظالموں اور جابروں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھپ تو گئے، ڈر تو گئے، لیکن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا نہیں ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر عجیب تاثیر ہے کہ لوگ ڈر کے چھپ نہیں جاتے، وقتی طور پر خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ اندر سے ہی ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ایسی اتر جاتی ہے کہ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ تو دور کی بات ہے، اس کا تصور اور خیال بھی دل میں لانے کو وہ تیار نہیں ہوتے۔ اتنی زندگیاں پاکیزہ اور صاف ستھری ہو جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، یک کے بعد دیگرے، یا ایک ہی وقت میں متعدد انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ جب بھی انسانیت جو ہے وہ انسانیت کی کشتی ڈوب رہی تھی، انسانیت جب بھی ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، جب بھی انسانیت برباد ہو رہی تھی، تو آپ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیں کہ ہمیشہ انسانوں کی کشتی کو پار لگانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو ہی دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر جب فرعون نے ظلم ڈھانا شروع کیا تھا کہ ان کے بچوں کو وہ پیدا ہوتے بچوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، تو اس کی اتنی طاقت تھی، اتنا وہ سپر پاور تھا اپنے زمانے میں کہ ہزاروں لاکھوں بچوں کو ذبح کیا گیا، لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ دور دور تک ان کو اپنی نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے جو ہے وہ نجات دلوائی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو نجات ملی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد قوم نے جو ہے وہ پیغمبر کی نافرمانی اور سرکشی شروع کر دی، آہستہ آہستہ بدعمالیوں میں اور گناہوں میں وہ مبتلا ہوتے چلے گئے، بالآخر پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ پھر اسی قوم کو اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام نے آ کے ان کی جان چھڑوائی اور ان کو نجات دلوائی۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت تو ظلم کی انتہا تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ انسانیت نام کی لوگوں میں چیز نہیں تھی، چند دوست بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، خیال بنا ہے کہ بھئی ہم گوشت کھاتے ہیں، تو ایک زندہ کھڑا ہوا جانور ہے
اس کو جا کے تلوار کا ایک وار کیا ہے اور اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا ہے اور اس کو کاٹ کے سب نے جو ہے وہ بنا کے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب اس جانور کی طرف سے کسی کو کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ معصوم بچیوں کو دوسرے کیا خود باپ ہی زندہ پکڑ کے زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ کسی کی فریاد رسی، ظلم کی تاریک رات کا دور دور تک کوئی سویرا، کوئی اجالا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اس وقت میں دنیا میں تشریف لائے کہ لوگ اتنی پستی اور اتنی ذلت کی زندگی میں جا چکے تھے کہ ان کو اپنے اور پرائے کی بھی پہچان نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کو ماں اور بیوی میں بھی تمیز نہیں تھی، اور اس قدر وہ ظلمت میں جا چکے تھے کہ انہیں خدا اور مخلوق میں بھی امتیاز ختم ہو چکا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے میں کیا انسان ہوتا ہے۔ چند دن پہلے ہمیں ایک جگہ ایک صاحب ملے جو مکہ مکرمہ کے مقیم تھے، تو یہاں آئے ہوئے تھے، اصلاً پاکستان کے تھے لیکن مستقل وہیں انہوں نے رہائش ایک عرصہ دراز سے، گویا کہ یوں کہیں کہ انہوں نے ہوش ہی وہیں سنبھالا تھا، کچھ 45-50 سال ان کے زندگی کے وہیں گزرے۔ تو وہ بتانے لگے کہ ہماری ملاقات ہوئی، ایک جماعت آئی ہوئی تھی افریقہ کے علاقے سے، اتنا اونچا لمبا قد تھا اس کا اور بڑے بڑے ہاتھ اور لمبے لمبے بازو تھے ان کے۔ تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی، حال احوال ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ انسان آدم خور انسان ہے۔ تو اب جو ہے وہ عربی بولتا تھا، تو کہا کہ میں نے اس سے عربی میں بات کی، تو میں نے دیکھا کہ اس کی ہاتھوں کی انگلیاں لمبی لمبی ہیں اور ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہیں، اور شکل بڑی عجیب ہے، اور اتنا لمبا تڑنگا اونچا آدمی ہے۔ تو میں نے اس سے بات شروع کی، تو ویسے ہی اس کو دیکھ کے ہی خوف آ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے نا، یہ انسانوں کا قبرستان ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا، رو پڑا یہ بات کرتے ہوئے، کہنے لگا ہم وہ درندے اور وہ وحشی انسان ہیں کہ ہمیں دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہمارے اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تھا تو ہم اس کا علاج یہی کرتے تھے کہ ہم سارے مل کے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے تھے۔ ماں بیمار ہو گئی، بہن بیمار ہو گئی، بھائی بیمار ہو گیا، والد بیمار ہو گیا، چچا بیمار ہو گیا، تو ہمیں احساس یا شعور یا انسانیت کی کوئی ہمدردی یا خیرخواہی، اس چیز کا ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ روتا تھا اور دعائیں دیتا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو دین کی طرف دعوت دی تھی اور اس کو جو ہے وہ دین اسلام کے بارے میں بتایا تھا۔ ویسے یہ باتیں ہمیں عجیب لگتی ہیں، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں، توجہ کریں، تو شاید یہی نقشہ ہمیں اپنی زندگی میں خود نظر آ جائے گا۔ ہم اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، وہ روتی رہ جاتی ہیں اور ہم کھا جاتے ہیں۔ ہم غریب کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم یتیم کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم بوڑھوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ ہمیں انسانیت کا، جیسے بندے کو جو ہے وہ کوئی انسانیت کا اثر نہیں ہوا ہوتا، انسانیت جو ہے وہ ہم نے دیکھی سنی نہیں ہوتی، ہم ایک زندگی ایسی لیے پھرتے ہیں کہ جو شکل تو انسانوں جیسی ہے، لیکن دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ زندگی جانوروں کے سامنے پیش کر دی جائے تو شاید وہ بھی شرما جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اس وقت تشریف لائے تھے جس وقت شرم و حیا نہیں تھی، جس وقت جو ہے وہ کوئی کسی کو عزت دینا نہیں جانتا تھا، کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنا نہیں جانتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے اپنی گود میں
انہوں نے اپنی گود میں ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا تھا. توجہ رکھیے میری طرف، خدمت والے اپنا کام کرتے رہیں، ہم توجہ سے بات کو سننے کی کوشش کریں. جو میرے بھائی تھوڑا فاصلے پہ پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مجمع کے ساتھ جڑ کے بیٹھے، اس کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو مجلس میں مل کے بیٹھنے کی وجہ سے انوارات اور برکات نصیب فرماتے ہیں. ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے گود میں چھوٹی سی بچی کو اٹھایا ہوا ہے اور اتنا اس سے پیار کر رہے ہیں، اس کو جیسے سینے کے ساتھ ہی چپکایا ہوا ہے، بار بار اس کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور محبت کی وجہ سے ان کی عجیب حالت ہے. تو اس طرح سے وہ بچی کو لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم بھی کیا انسان تھے، ہمیں تو جینے کا شعور بھی نہیں تھا، پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ہمیں تو رو رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں بچے بچی کی امید تھی، تو میں جو ہے وہ سفر پہ گیا ہوا تھا. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر بیٹا ہو تو رکھ لینا اور اگر بیٹی ہو تو اس کو میرے آنے سے پہلے ہی ختم کر دینا. جب میں گھر آیا تو میری بیوی کو اندازہ تھا کہ میں اب سفر سے واپس آنے والا ہوں. تو ہمارے گھر میں جو ہے وہ بچی کی ولادت ہوئی. میں نے پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا ہے، بیٹی ہوئی بیٹا ہوا؟ تو اس نے کہا بیٹی ہوئی تھی تو میں نے اس کو ختم کر دیا ہے. کہنے لگے کہ میں اس کی بات سن کے مطمئن ہو گیا. میں نے کہا کہ چلے قصہ ختم ہو گیا. جبکہ معاملہ ایسا نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ بیوی کو جو ہے اس کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، پالتی پوستی رہی. جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے والد آنے والے ہیں تو اس نے بچی کو جو ہے وہ اس کی خالہ کی طرف بھیج دیا. اب وہ بچی وہاں خالہ کے پاس رہتی تھی تو کبھی کبھی ہمارے گھر ملنے آتی تھی. اب میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ میری سالی کی بیٹی ہے، تو میں اس کی بیٹی سمجھ کے اس سے تھوڑا لاڈ پیار کرتا تھا. اور وہ بچی تھی ایسے جیسے اس کو مجھ سے بہت ہی کشش ہو، بڑی مجھ سے محبت پیار ہو، کھیلتی تھی میرے ساتھ. اب میری بیوی جو ہے یہ معاملہ دیکھتی رہی. جب اس کے دل کو تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ ذرا اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا محبت پیار کرنے لگ گیا، اتنا مانوس ہو گیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ میری بیوی نے ہمت کر کے مجھے کہا کہ یہ تمہیں بچی پیاری لگتی ہے؟ میں نے کہا مجھے بہت پیاری لگتی ہے. تم کہتی ہے یہ پتہ کون ہے؟ تو اس نے فوراً آگے سے کہا کہ یہ تیری بہن کی بیٹی ہے. کہا نہیں، تم خوش ہو جاؤ کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. کہتی میرا خیال یہ تھا کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ یہ میری بیٹی ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ بات سن کے میرے اندر کی دیوان جو ہے وہ درندگی جاگ گئی، میرے اندر کی درندگی جاگ گئی. میں نے اس وقت تو محسوس نہ ہونے دیا، خاموش ہو گیا. 2-4 دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی سے بہانہ بنا کے اس کو کہا کہ میں نے بازار جانا ہے، تم اس بچی کو جو ہے وہ میرے ساتھ بھیج دو. اب اس کو تسلی تھی کہ یہ اتنا لاڈ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو لہذا کیا شک شبے والی بات ہے. اس نے بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیا. یہ بات کر بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ان کی اس قصے کو، اس واقعے کو سنتے جا رہے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح ٹپ ٹپ گر رہے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بچی کو لیا، شہر کی بجائے میں اس کو جو ہے وہ جنگل کی طرف لے کے چل پڑا. وہاں جا کے میں نے اس کو جو ہے وہ اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. اور وہ معصوم سی چھوٹی سی بچی تھی، میں گڑھا کھود رہا تھا اور مٹی جو میرے کپڑوں پر پڑ رہی تھی تو وہ آگے ہو کے جھاڑ رہی تھی کہ آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں. مجھے پھر بھی رحم نہیں آ رہا تھا. بالآخر جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے اس کے بالوں سے یوں پکڑا اور اس کو گڑھے کے اندر ڈال کے اس کے اوپر جو میں نے مٹی پھینکی تو وہ چیخی کہ میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میرے سر میں مٹی پڑ رہی ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے. اللہ کے نبی مجھے رحم نہیں آیا، مجھے ترس نہیں آیا. مجھے جب بھی یاد آتا ہے
میرے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے میں کروں کیا۔ تو اللہ کے نبی وہ یوں ہی تڑپتی رہی، وہ چیختی رہی، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اسی طرح اس کا دم گھٹا اور اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ یوں میں ایک درندہ، انسان نما درندہ، میں یوں واپس لوٹ آیا۔ اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی، آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے وہ انسانیت کا ہمیں درس دیا، ہمیں جینے کا شعور دیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ رحمتیں اور مہربانیوں کی تعلیم آپ نے ہمیں ارشاد فرمائی، دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی کا احساس آپ نے سکھایا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ کسی اجنبی اور غیر کو کوئی کانٹا چبھتا ہے تو درد ہمیں اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے، اگر آپ نہیں تھے تو ہماری بیٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے تڑپ رہی تھی اور ہمارے اندر احساس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی آج وہ میری بیٹی تو نہیں ہے، یہ میرے جو ہے وہ پڑوسیوں کی بچی ہے جس کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں، اب میں اس کو سینے سے لگا کے اس کو چومتا ہوں اور اپنی بیٹی کو یاد کر کر کے روتا ہوں۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو عجیب سبق دیا، عجیب جینے کا ایک شعور بخشا ہے، عجیب زندگی کا ایک نمونہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیکھیے پہلے زمانے کے انبیاء سے جب ان کی نبوت کے بارے میں پوچھا گیا نا کہ تمہاری نبوت کی نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے معجزات پیش کیے۔ کسی نے پتھر سے جو ہے وہ اونٹنی کو نکال کے پیش کر دیا، کسی نے جو ہے وہ دریا کے اندر راستے بنا کے دکھائے، اور کسی نے جو ہے وہ لاٹھی کو ڈال کے اژدہا بنایا، اور کسی نے لوہے کو اپنے ہاتھ سے یوں جو ہے وہ ایسے موڑ کے دکھایا جیسے موم کو موڑا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے کارنامے اور کرشمے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دکھائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی نبوت کی نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ آپ نبی ہیں، اللہ کے نبی نے عجیب بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میری زندگی، میری نبوت کے بارے میں پوچھتے ہو، میری 40 سالہ زندگی نہیں دیکھتے؟ کسی انسان کو ایک ذرہ برابر بھی کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، ہر ایک کو مجھ سے راحت پہنچی ہے، ہر ایک کو مجھ سے نفع پہنچا ہے، ہر ایک کو مجھ سے فائدہ پہنچا ہے، ہر ایک کو مجھ سے جو ہے وہ برکتیں پہنچی ہیں۔ ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی؟ ایسی زندگی کسی نبی کے علاوہ کسی کی ہو سکتی ہے بھلا؟ یہاں ایک نکتے کی بات عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ دل میں بات ہوتی ہے کہ اولیاء اکرام کی جو ہے وہ کرامتیں بیان کی جائیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عام طور پر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی اولیاء اکرام کی، بزرگوں کی کرامتیں بیان کی جائیں، وہ اس کو سننا بھی چاہتے ہیں اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اولیاء اکرام اپنی کرامتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اختیار دے دے کہ احمد سرہندی اگر تو چاہے تو ہم تجھے کرامت دیتے ہیں کہ سرہند کا یہ جو قبرستان ہے تو اس میں جائے اور جا کے ایک دفعہ یہ کہے کہ قم باذن اللہ، اور تیری کرامت کی وجہ سے سارے مردے کھڑے ہو جائیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہے تو چاہے تو ہم تجھے یہ کرامت دے دیں، اور اگر تو یہ چاہے تو ہم تجھے نبی کی سنت پر جو ہے وہ عمل کی توفیق دے دیں کہ تجھے تھوک پھینکنا نبی کی سنت کے مطابق نصیب ہو جائے۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس تھوک پھینکنے والی سنت کو زیادہ پسند کروں گا، اس لیے کہ کرامتوں سے دنیا خوش ہوتی ہے، سنت سے اللہ خوش ہوتا ہے۔
تو لوگوں کو اس چیز کی بڑا خیال ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ اور فلاں کرامت اور ایسا کرشمہ اور ایسا کام کر دکھایا، جبکہ بزرگوں کے ہاں سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ ایک عام بندہ ہے، ایک عام سا بندہ ہے، گناہگار سا بندہ ہے، ایک ادنا سا نبی کا غلام ہے، اس کو نبی جیسی زندگی کے اعمال نصیب ہو جائیں تو اس سے بڑی عظمت کی بات اور بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یا غالباً حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے آ کے کہا تھا کہ حضرت جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے آج تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے۔ فرمایا اچھا تم نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ جی حضرت میں نے کبھی کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی، آپ تو عام انسانوں کی طرح جیسے لوگ سوتے ہیں ویسے آپ بھی سوتے ہیں، جیسے ان کو بھوک پیاس لگتی ہے کھاتے پیتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنے خاندان میں معاشرے میں رہن سہن، مجھے عام لوگوں میں اور آپ میں کوئی خاص فرق تو نظر نہیں آیا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں بزرگ وہ ہوگا جو رات کو ساری رات جاگتا ہی رہے، بزرگ وہ ہوگا جو ہمیشہ بھوکا پیاسا رہے، بزرگ وہ ہوگا جو ہے وہ غم کے موقع پہ بھی جو ہے وہ ہنس رہا ہوگا۔ ہمیں بزرگوں کی یہ کرامت نظر آتی ہے، بڑے حیران ہو کے ہم کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے ان کے بیٹے فوت ہو گئے، تو ان کو جب خبر ملی کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کمال ہو گئی، اتنا بڑا ولی اللہ کہ بیٹا فوت ہوا تو اس کو جو ہے وہ غم کی خبر پہنچی تو وہ غمگین ہونے کی بجائے ہنسنے لگ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا ولی اللہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بیٹے کے مرنے کی خبر پر رونا یہ بڑی بات ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں بڑی بات ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے نہیں تھے بلکہ روئے تھے۔ تو نبی کی اتباع انسان کے لیے زیادہ درجے اور فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری کرامت کوئی نہیں دیکھی؟ جی حضرت کوئی نہیں دیکھی۔ ارشاد فرمایا اچھا تم مجھے ایک اور بات بتاؤ، تم نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، مجھے لیٹتے ہوئے سوتے ہوئے دیکھا ہوگا، مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا۔ جی حضرت میں اتنے عرصے میں آپ کو دیکھ ہی رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام نبی کے طریقے سے ہٹ کے کیا ہے؟ نبی کی سنت کے خلاف میں نے کوئی کام کیا ہے؟ تھوڑی دیر اس نے سوچا، کہنے لگا نہیں حضرت کوئی کام سنت کے خلاف تو میں نے نہیں دیکھا۔ تو فرمانے لگے ارے نادان، ایک امتی نبی جیسی زندگی گزارے، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ ایک امتی نبی جیسی زندگی گزار رہا ہے، اور اس زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں ایک زندگی جس کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں، ایک زندگی جس کو دیکھ کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لوگ واہ کرتے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہے جسے دیکھ کے کائنات کا خالق اور مالک خوش ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خوش ہوتا ہے بلکہ فرمایا جو میرے محبوب کی سنت والی زندگی اختیار کرے گا میں رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے نبی جی آپ اعلان کر دیں لوگوں کو کہ اگر تم میری تابعداری کرو گے، میری زندگی جیسی زندگی اپنانے کی تم بھی کوشش کرو گے تو میں پروردگار تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہاری لغزشیں معاف کر دوں گا، اور میں تمہیں اپنی رحمتیں عطا کروں گا۔ آج امت کا حال دیکھو، اپنی گاڑیوں پہ، اپنی دکانوں پہ اور عمارتوں پہ اور جگہ جگہ یہ لکھ کے لگا دیتے ہیں ہمارے نبی بڑی شان والے، لیکن نبی کی زندگی کو اپنانے کے لیے امتی تیار نہیں ہے، بلکہ نبی کی ان اداؤں کو اپنانا تو دور کی بات ہے، نبی کی ان اداؤں کو کمتر سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کبھی کسی نوجوان کو تو وہ سنت کو اپناتے ہوئے کہتا ہے یار مجھے شرم آتی ہے،
ارے کسی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لاکھ بار ہم اللہ کی پناہ مانگ کے یہ بات کرتے ہیں کہ کسی چوڑے چمبار کسی گندے آدمی کی شکل و شباہت اس کی صورت سیرت اختیار کرنے کا ہمیں کہا جاتا، ہم یہ کہتے اچھے لگتے تھے کہ اس کمینے جیسی زندگی گزارتے ہو، مجھے حیا آتی ہے۔ دو جہاں کے سردار اللہ کے محبوب آمنہ کے لال تاجدار مدینہ جس کے چہرے کی قسمیں پروردگار کھاتا ہے، آج امتی اس نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، یہ جملہ کتنا زہر آلود ہے، یہ کتنا گھٹیا جملہ ہے۔ کیا ایسا جملہ کہنے کے بعد ایمانداری سے مفتی کا فتویٰ ایک طرف رکھیں، قرآن کی آیات ایک طرف رکھیں، دین کی ساری باتیں ایک طرف رکھیں، آپ اپنے دل سے جھانک کے ذرا دل سے پوچھئے کہ کیا ایسی بات کہنے والا بندہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانا، آپ کے طریقے کو اپنانا، یہ امت کے لیے عظمت کی بات ہے، یہ امت کے لیے شرافت کی بات ہے، یہ امت کے لیے بزرگی کی بات ہے، یہ امت کے لیے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری، آئیے چند ایک جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ غور فرمائیے ذرا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ کیا نبی علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے لائے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ادب دکھایا، عجیب بات ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر تم نے اپنے بوڑھے والد کو کیوں تکلیف دی؟ مجھے بتاتے میں وہاں چلا جاتا۔ اور آج جوان بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے مجھے پانی لا دو، مجھے نمک لا دو، مجھے فلاں چیز لا دو، میری بات سنو۔ باپ جھکا کھڑا ہوتا ہے اور بیٹا جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہم نبی کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی اتنے جو ہے وہ دوسروں کا خیال کرنے والے کہ اپنے والد نہیں ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تو نبی علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں ابو بکر تو نے اپنے والد کو کیوں تکلیف دی ہے؟ مجھے بتاتا میں چلا جاتا وہاں۔ ایک اور بات سن لیجیے، ایک صحابی تھے تو وہ راستے میں کہیں تشریف فرما دے، جنازہ گزرا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے۔ آس پاس جو ان کے احباب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جنازہ کسی کافر کا ہے، یہ جنازہ کسی کافر کا ہے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی کا جنازہ گزرا تھا، تو نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے استقبال کے لیے، تو کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ یہودی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، کافر ہے، یہ اس کا جنازہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلے یہودی ہے لیکن انسانوں میں سے تو ہے، میں انسانیت کی تعظیم کر رہا ہوں، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے آنے پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے ذرا جھانکیں کہ کیا ہم اپنے باپ کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے والد صاحب میرے گھر آئے ہیں تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں، ہم نے دین کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم نبی کے عشق کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کے لیے صفیں بن جاتی اور اقامت بھی ہو چکی ہوتی اور میں بھی کھڑا مصلی پہ ہوتا، اور اس وقت میری ماں مجھے بلاتی یا محمد، تو میں امامت کو چھوڑتا اور میں کہتا لبیک، جی میری اماں میں حاضر ہوں، میں فوراً اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ اور آج ماں اپنی بات اپنے بیٹے کے سامنے کہتے ہوئے آنسو بہا رہی ہوتی ہے، بیٹا
میں تیری منت کرتی ہوں میری یہ بات تو مان لے. آگے سے بچہ کہتا ہے تو دفع نہیں ہوتی میری جان نہیں چھوڑتی ہے. اور یہ امتی کہلاتا ہے آقا کا, اور اپنے آپ کو نبی کا عاشق اور غلام کہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو ہمیں اپنانا ہے. ہمارے نبی بڑی شان والے, تو یہ امت جب نبی کے طریقوں کو اپنائے گی یہ امت بھی بڑی شان والی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ جو تعلیم تمہیں نبی نے دی ہے وہ تعلیم لوگوں کو تم بتاؤ اور اس پر عمل کرو, اور جن طریقوں سے جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تم خود بھی منع ہو جاؤ, لوگوں کو بھی منع کر دو. اور آج ہم دیکھیں من حیث الامت پوری امت بغاوت پہ اتری ہوئی ہے. اور جی دل چاہ رہا ہے ڈرامہ دیکھیں, منع کیا کرنا ہے. شادی زندگی میں ایک دفعہ ہی ہوتی ہے, قسمت سے ایسا موقع آیا ہے, میں نے تو جو ہے وہ ضرور ڈھول باجے والے منگوانے ہیں, میں نے تو یوں کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. گویا کہ ہم خود دائی بنے ہوئے ہوتے ہیں بے حیائی کے, اور ہم کہتے ہیں ہم بہترین امت ہیں اور نبی کے ہم نام لیوا اور نبی کے غلام ہیں. جب بندہ اپنے نبی کی مخالفت کرتا ہے وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. وہ ساری عظمتیں, وہ ساری شرافتیں, وہ ساری بزرگیاں ختم ہو جاتی ہیں اسی لمحے. اللہ رب العزت نے بڑا احسان کیا ہے. اللہ نے ایک ایسا نبی دیا ہے جس نے زندگی گزار کے پوری انسانیت کو ایسا زندگی گزارنے کا درس دیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام زندگی نہ گزار دے کسی انسان کو ایسی زندگی کا کچھ خبر تک نہیں تھی. آج لوگ بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں اور جی یورپی ممالک میں وہ جو انگریز لوگ ہیں وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. آپ کو خبر ہے انہوں نے یہ ساری تعلیمات لی کہاں سے؟ مسلمانوں سے لی ہے. ان کے پاس مثالیں پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں ہے. وہ دلیلیں پیش کریں گے, وہ مثالیں پیش کریں گے, وہ کسی کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر لا کے پیش کریں گے تو وہ میرے نبی کی جماعت اور نبی کے شاگردوں کو پیش کریں گے کہ دیکھو ان کی زندگی کیسی ہے. آپ ہندوؤں کو بیان کرتے ہوئے دیکھیں گے, آپ سکھوں کو بیان کرتے ہوئے دیکھیں گے, آپ یہودیوں کو یہ بات کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے مسلمان تھے اور کیسے اچھے انسان تھے. صحابہ کرام نے اگر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حیا کا درس دیا ہے تو نبی علیہ السلام خود تو باحیا تھے ہی سے ہی, آگے صحابہ نے پھر باحیا بن کے جو ہے وہ دکھانے کے اندر کمال کر دیا ہے. آج ہم بھی نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. جو نبی علیہ السلام نے فرامین اپنے صحابہ سے فرمائے تھے وہ امت کے پاس آج بھی وہ فرامین موجود ہیں, لیکن ہم ان کو نظر انداز کر کے ہم بے حیائی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. مخلوط ماحول میں جانے کو ہر بندے کا جی چاہتا ہے سوائے اللہ کے چند بندوں کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے نبی کی محبت دے دی ہو, دین کی محبت دے دی ہو, اللہ والوں کی صحبت ان کو میسر آ گئی ہو تو وہ دل سے کراہت کرتا ہے. اس کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. جس کے اندر ایمان اتر جائے اس کے اندر سے یہ گندگیوں کی چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک وکیل صاحب مجھے ملے, ٹوبا کے رہنے والے تھے. مجھے کہنے لگے کہ میں, آپ کو پتہ ہی ہے وکیلوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے. پھر خود ہی کہنے لگے, اپنے بارے میں شعر پڑھا, کہنے لگے پیدا ہوا وکیل تو کہا شیطان نے لو ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. اپنے بارے میں خود کہا انہوں نے. پھر مجھے کہنے لگے کہ میں جب تک دین والوں کے پاس نہیں گیا تھا, جب تک میں اللہ والوں کے پاس نہیں گیا تھا تو میں باتیں کیا کرتا تھا. میں کہتا تھا مولوی ایسے ہوتے ہیں. اللہ نے میرا نصیب اچھا کیا,
میں اللہ والوں کے پاس گیا، میں ایک پرلے درجے کا بے شرم قسم کا آدمی تھا، اور اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے کہنے لگے اب میری حالت یہ ہے کہ میں نے وکالت تو چھوڑ دی تھی پہلے ہی، اللہ والوں کے پاس جاتے ہی سب سے پہلا کام ہی میں نے یہ کیا تھا کہ وکالت چھوڑ دی تھی، کہ یہ وکالت نہیں ہے، یہ تو سراسر لعنت ہی لعنت ہے۔ اب میری دکان جو ہے وہ فرنیچر کی ہے، تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ فرنیچر دیکھنے کے لیے بعض مرتبہ خواتین آتی ہیں، کہنے لگا اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں قیامت کے دن میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ بات آپ کو سچی کہہ رہا ہوں، گویا کہ اس سے بڑی بات میں اور کیا کہوں۔ کہنے لگا میرے دکان میں خواتین آتی ہیں، انہوں نے اگر خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے، وہ خوشبو والی سانس اگر میرے اندر چلی جائے تو مجھے قے آ جاتی ہے۔ یہ نبی کی تعلیم 1400 سال کے بعد ایک وکیل اپناتا ہے، اس کا ایمان اور اس کا حیا اور اس کی غیرت اتنی جاگ جاتی ہے، تو صحابہ کرام کی حیا اور ان کی غیرت کا کیا حال ہوگا۔ اما جان فرماتی ہیں کہ لوگوں، میں نے ایسی حیا اپنے محبوب کی نگاہوں میں دیکھی ہے کہ مدینہ کی کماری بچیوں کی نگاہوں میں مجھے ایسی حیا نظر نہیں آئی ہے۔ باحیا آنکھیں ایک نظر پڑتی ہی نظر آ جاتی ہے کہ ان آنکھوں میں حیا کتنی ہے۔ چنانچہ اب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے متصف کرنے والے لوگ تھے کہ شروع میں مسلمان تھوڑے تھے اور چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمت اور تدبیر کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو تھوڑا دیکھ کر کافروں کی تک نہیں پڑے گی، آئے دن اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا رہے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ مجمع زیادہ نظر آئے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں۔ اب ترتیب یہ ہوتی تھی کہ مرد حضرات مسجد میں آتے تھے اور سب سے پہلے آ کے صفوں میں آگے منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، پیچھے خواتین ہوتی تھی، کوئی بندہ مڑ کے پیچھے دیکھنے کی کوئی تصور اور خیال ہی نہیں تھا، بہرحال آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک دروازہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غور سے ذرا سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے، محبوب کا بات کرنے کا انداز دیکھیں، میرا جی چاہتا ہے یہ جو دروازہ ہے یہ خواتین کے لیے خاص ہو جائے، اس سے مرد نہ آیا کریں، صرف خواتین آیا کریں، مرد جو ہے وہ اس سے نہ آیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی چاہت کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام نے اس دروازے سے آنا گویا اپنے لیے حرام کر دیا، کوئی بندہ اس دروازے سے نہیں آتا تھا۔ بعد میں حکم بدل گیا، خواتین کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، خواتین نہیں آیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، وقت گزر چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس دروازے کے قریب پڑتا تھا، حضرت اس دروازے سے نہیں آتے تھے، دوسرے دروازے سے چکر لمبا پڑتا تھا، وہاں سے ہو کر تشریف لاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اس قریب والے دروازے سے کیوں نہیں آتے؟ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ مرد لوگ اس دروازے سے نہ آئیں، اگرچہ اب خواتین نہیں بھی آتی لیکن میرے محبوب کی چاہت تو یہی تھی نا کہ مرد یہاں سے نہ آئے، میں اپنی محبوب کی چاہت پر اپنے آرام کو قربان کرتا ہوں۔ اور آج ہم بہانے بنا بنا کے، موقع بنا بنا کے ہم جو ہے وہ عورتوں کو تانک جھانک کرنے کی جو ہے وہ ترتیب بناتے ہیں، شادیوں میں، بیاہوں میں، فنکشنوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں۔ آپ کبھی غور تو کریں، بندہ نکلتا اپنے کام کے لیے لیکن دائیں بائیں ادھر ادھر نظر اٹھا کے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ اسی مشن کو لے کے نکلا ہے۔ اور پھر عجیب ہمارا معاملہ بن گیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور حجتیں اور دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ اور جی بس بندے کا دل صاف ہونا چاہیے،
تو بھائی بات تو بڑی اچھی ہے کہ بندے کا دل صاف ہونا چاہیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بد نظری کے بعد انسان کا دل صاف رہتا کہاں ہے؟ دل کو صاف رکھنے کے لیے ہی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی۔ سنیے ذرا اللہ کا قرآن، ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی جی فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ معلوم ہوا کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا اسی سے دل صاف ہوتا ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہی، دل ناپاک ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو زبان سے یہ کہنا کہ جی دل صاف ہونا چاہیے، یہ تو اپنے عمل کے خلاف ہو گیا۔ میں تو بیٹی سمجھتا ہوں، میں تو بہن سمجھتا ہوں، میں تو فلاں سمجھتا ہوں، یہ ساری شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ پاکیزہ دل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی، زندگی گزار کے دکھائی، اللہ کے محبوب نے کمال کر دیا۔ میری امت کے لوگوں، ایک پاکیزہ، ایک ستھری اور ایک خوبصورت زندگی میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ مبارک زندگی کو تو چھوڑ ہی چکے ہیں۔ اور فرمائیے ذرا کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو تو چھوڑ ہی چکے ہیں، ہم نبی کی مبارک صورت کو بھی چھوڑ چکے ہیں کہ ہم صورت کو بھی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ چلو بندہ اوپر اوپر سے ہی مسلمان بن جائے۔ جیسے کسی نے کہا یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اندر سے انسان اور ایک اوپر سے انسان۔ شکل ڈھانچہ بھی انسان جیسا ہے، کام بھی انسان جیسے ہیں۔ بعض دفعہ کام تو انسانوں والے نہیں ہوتے، چلو شکل تو انسانوں والی ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا کہ جو اللہ کے محبوب سارے انسانوں سے سب سے عظیم انسان تھے، ہم نے ان کی زندگی کو اپنانا تھا، ہمیں انسانیت نصیب ہو جاتی۔ شکل تو اللہ نے اپنی رحمت سے انسانوں والی بنائی ہی تھی، ہم نے اپنے کرتوت بھی انسانیت کے خلاف کر لیے اور اپنی شکل بھی اس انسان محسن انسانیت کے اس کی شکل سے ہم نے اپنی شکل کو بھی پھیر لیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایران کے جو ہے وہ دو نمائندے آئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ داڑیاں منڈوائی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی۔ اس پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تمہیں شکلیں بدلنے کی، اپنی شکلیں مسخ کرنے کے تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ تم نے کیا ڈیزائن بنا دیا اپنی شکل کا؟ گویا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ یہ شکل اللہ تعالیٰ نے انسان کی نہیں بنائی ہے، جو شکل صورت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ اصل شکل ہے۔ یہ شکل بدل دی، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بدل دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی یہ داڑھی جو ہے وہ کٹوا دینی چاہیے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ پوچھا کہ بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے جو ہے وہ مطابق پیدا ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ چہرے پہ داڑھی تو نہیں ہوتی، تو یہ تو بعد میں جو ہے وہ اگ آتی ہے، تو لہذا اس کو اپنی اصل پر لانا چاہیے اور داڑھی منڈوا دینی چاہیے۔ تو وہ اللہ والوں کے باتیں بھی اور جواب بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ فرمانے لگے پھر اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر سارے دانت بھی توڑ دینے چاہیے، اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو دانت نہیں تھے، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ تو کوئی ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے عجیب اس پر تبصرہ کیا، کہنے لگا حضرت آپ نے کیا دندان شکن جواب دیا ہے۔ تو انسان اپنی عقل کو جب سوچنا شروع کر دیتا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کے عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، یاد رکھنا
یہ عقل نے بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا ہے. عقل سے انسان ہدایت پہ نہیں جا سکتا. غور فرمائیے گا, عقل کے ذریعے سے انسان ہدایت پر نہیں جا سکتا, انبیاء کی تعلیم کے ذریعے سے انسان ہدایت پر جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات, آپ کے بتائے ہوئے احکامات, آپ کے لائے ہوئے طریقے بہت سارے ایسے ہیں جہاں انسان کی عقل ساتھ نہیں دیتی ہے. ہاں, اللہ کے نبی کی تعلیم ہے, لہذا آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لو. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم اپنی عقلوں پہ نہیں پرکھ سکتے ہیں. اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے, نہ سمجھ میں آئے تو بغیر سمجھے پیچھے امام کے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے, بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے ابو مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو باپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے بیٹا چھوٹے سے تو ہو, تمہیں کیا سمجھ آئے گی, ابھی تمہاری سمجھ ہی اتنی کیا ہے, ابھی تمہاری اتنی عقل ہی کیا ہے کہ تمہیں میری ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں. اب باپ کی بات اگر بچے کو سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کے نبی اتنے بڑے ہیں, تو ہماری اتنی اوقات کہاں ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ہر بات سمجھ میں آنے لگ جائے. تو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا بس اس طرح کر لو, سمجھ آتی ہے تو بھی ٹھیک, نہیں آتی تو بھی ٹھیک. میرا بیٹا اگر میری بات مان لو گے تو بچت ہو جائے گی, تم جو ہے وہ نقصان سے بچ جاؤ گے. اور اگر میری بات کو تم اپنی عقل پہ پرکھنے بیٹھ جاؤ گے تو چونکہ تمہارے پاس اتنی عقل سمجھ ہے نہیں, تو لہذا تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. آج اپنی عقل کے مطابق اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے, لہذا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنے والد کے خلاف جو ہے وہ مجھے بات کر رہے تھے اور غصے کا اظہار کر رہے تھے, اور اتنے غصے میں تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے ان کو کچھ ہو جائے گا, غصے کی وجہ سے دل کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے ان کو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب نے آخر آپ کے ساتھ کیا ظلم زیادتی کی ہے. کہنے لگا ابے کی جو ہے وہ ٹانگیں قبر میں پہنچ گئی ہیں لیکن ابھی تک ظلم کرنے سے باز نہیں آتا. میں نے کہا ہوا کیا ہے. کہنے لگا کہ فلاں فلاں جائیداد ہے, وہ جو میرا بھائی ہے اس کو تو ابو نے یہ کچھ دے دیا ہے اور مجھے صرف یہ دیا ہے. میں نے کہا بات تو واقعی دکھ کی ہے, لیکن ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جائیداد ہے وہ آپ کی ہے یا آپ کے والد کی ہے؟ آپ نے ابا کو کما کے دی ہے؟ کہتا جی نہیں, تھوڑا اسی لمحے تھوڑا جیسے ہوا سی نکل جاتی ہے. تو کہنے لگا نہیں ہے تو سارا کچھ انہیں کا. تو میں نے کہا آپ کو حیا نہیں آتی کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے والد کو کما کے دیتے اور ان کو ہدیے پیش کرتے کہ ابا جی یہ بھی میری طرف سے, ابا جی یہ بھی میری طرف سے, آپ کی زندگی کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں, میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا, میں آپ کو جو ہے وہ خوش نہیں کر سکا, کمی بیشی رہی, یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائے تاکہ جو ہے وہ معافی تلافی کا کوئی سلسلہ ہو جائے. تو یہ کہنے کی بجائے اپنے باپ کی کمائی ہوئی جائیداد کے اوپر تو ایسی نظریں جما کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے دوسرے بچے کو دے رہا ہے تو تجھے اس پہ اتنا غصہ آیا کہ تو اپنے والد کے لیے ایسی غلط زبان استعمال کر رہا ہے اور ایسی بےہودہ باتیں کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی کیا عظمت بیان کی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم والد کو اس طرف سے دیکھنا, اس نظر سے دیکھنا, اس انداز سے دیکھنا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے. اگر تیرا ابا تجھ سے راضی ہے سمجھ لینا تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تجھے اللہ جنت عطا فرمائے گا. اور نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام سکھایا, اور وہی پھر صحابہ اکرام نے اپنی اولادوں کو سکھایا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو جو نبی علیہ السلام سے سیکھا ہوا ادب تھا وہ اپنے بچوں کو سکھایا. ذرا سنیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بچے آپ کا کتنا ادب کرتے ہیں؟ حضرت آپ کے بچے آپ کا کتنا ادب کرتے ہیں؟ فرمایا میں گھر میں ہوں, صحن میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میرے بچے میرے ادب کی وجہ سے گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتے.
کہ ابا جی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ادب اور احترام کے خلاف ہے کہ ہم اونچے ہوں اور ابا جی نیچے بیٹھے ہوں. تو فرمایا میری موجودگی میں وہ گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتے. اچھا حضرت اور فرمایا چارپائی پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں 35 کی طرف بیٹھا ہوا ہوں اور میرا بیٹا سرہانے کی طرف آ کے بیٹھ جائے. اگر میں پاؤں کی طرف ہوں تو وہ ہمیشہ دوسری چارپائی پہ وہ یا نیچے بیٹھے گا, سرہانے کی طرف نہیں بیٹھتا. حضرت اور کچھ فرمایا میں کھانا کھانے لگوں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم باپ بیٹا کھانے میں اکٹھے ہوں اور میرے بیٹے نے کھانے میں پہل کر دی ہو, اس نے لقمہ توڑنے میں جلدی کر لی ہو کہ پہلے اس نے لقمہ توڑ دیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا, ہمیشہ وہ پہل میں ہی کرتا ہوں, میرا بیٹا بعد میں کھاتا ہے. حضرت اور فرمایا دن میں میں کبھی نہیں چلا, جب بھی میں دن میں چلتا ہوں میرا بیٹا مجھ سے پیچھے چلتا ہے, اور رات میں کبھی نہیں چلا, جب بھی میں چلتا ہوں میرا بیٹا ہمیشہ مجھ سے آگے چلتا ہے. پوچھنے والے نے کہا حضرت دن میں پیچھے کیوں چلتا ہے اور رات میں آگے کیوں چلتا ہے؟ فرمایا دن میں ادب اور احترام کی وجہ سے پیچھے چلتا ہے اور رات میں میری حفاظت کے لیے آگے چلتا ہے. یہ نبی علیہ السلام سے سیکھا ہوا ادب تھا جو صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو سکھایا تھا. نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کی عزت اور توقیر کرنا بھی سکھائی. نبی علیہ السلام کی ایک رضائی بہن تھی, وہ قیدی بن کر آئی تھی تو نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ کسی صحابی نے آ کے بتایا اللہ کے نبی ایک عورت ہے, کہتی ہے میرا نام شیما ہے اور میں جو ہے وہ تمہارے پیغمبر علیہ السلام کی رضائی بہن ہوں. میں نے ان کو جو ہے وہ بچپن میں اپنے ہاتھوں میں کھلایا, میں لوریاں دیتی تھی ان کو کھلایا کرتی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا ان کو بلا لاؤ میرے پاس. اب وہ صحابی گئے, بلا کے لائے, تو جب وہ خاتون آ رہی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر نیچے بچھا دی اور ارشاد فرمایا بہن تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اور پھر ارشاد فرمایا بہن تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اگر تم میرے پاس رہو تو میں ساری زندگی تمہاری کفالت کروں گا, ساری زندگی میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا, تمہارا جو ہے وہ خیال کروں گا, اور اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں عزت کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کرتا ہوں. تو وہ بہن کہنے لگی میں یہاں رہنا تو نہیں چاہتی, میں جانا چاہتی ہوں, لیکن میں جانا اکیلی نہیں چاہتی, میری قوم کے لوگ قید ہو کے آئے ہیں, اگر میں جاؤں گی لوگ مجھے تانا دیں گے کہ اکیلی جو ہے وہ رہا ہو کے آ گئی ہو, قوم کے لوگوں کا خیال نہیں کیا, لہذا میں اپنی قوم کے لوگوں کے سمیت جو ہے وہ رہائی چاہتی ہوں. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے ارشاد فرمایا اچھا ہم تمہیں تمہاری قوم کے ساتھ ہی آزاد کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی گزار کے امت کو سکھا دیا. آج پھر بے دینی کی طرف, پھر اپنے نبی سے دوری ہم جو اختیار کرتے جا رہے ہیں, وہی زمانہ جاہلیت والی باتیں ہمارے اندر دوبارہ وہی پیدا ہوتی جا رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی تھی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, غریبوں کی امید برلانے والا, غریبوں کا مأویٰ یتیموں کا والی, اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آج ہم پرایوں کا کیا غم کھائیں گے؟ آج ہمیں تعلیم دی جاتی ہے, بات کیا کی جاتی ہے, ابا جی اپنے کام سے کام رکھو. ماشاءاللہ یہ اچھی تعلیم ہے, اور چھوڑو جی دوسروں کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے کہ نہیں تم دوسروں کا خیال کرو, تم دوسروں کا احساس کرو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا, لیکن دوسروں کی اچھائی کا انتظار نہ کرنا. تم بس اچھائی کرنا, تمہاری اچھائی کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا, تم دوسروں کی اچھائی کا انتظار نہ کیا کرنا. آج ہم دیکھیں پورے معاشرے میں ہر بندہ یہی کہتا ہے جی ہم ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں, ہم نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی، فرمایا تم یہ نہ کہنا کہ اس نے کیا کیا، بس تم یہ کرنا کہ تمہارے لیے کیا حکم ہے، تمہیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا تم نے وہ کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ دے گا اور اچھائی کرنے والے کو اللہ اچھائی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک عجیب تعلیم ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس بات کا خیال فرمایا کرتے تھے کہ آپس کی ناچاکی اور لڑائی جھگڑا ناراضگی، اللہ کے نبی فرماتے تھے اس کو ختم کرو، اور اس کی قباحتیں اور اس کے نقصانات اور اس کی بربادیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عجیب جو ہے وہ میسج دیا، عجیب پیغام دیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک ایسی رات عطا فرمائی اس امت کو کہ جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات میں بندہ عبادت کر لے تو گویا کہ کسی آدمی کی آج کل تو عمریں ہی 60-70 سال ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ایک رات عبادت کر لے تو 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ ایک رات جس نے عبادت کی، یوں سمجھیں کہ پوری زندگی دن رات اللہ کی عبادت میں اس نے گزار دی ہے، جسے ایک رات نصیب ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی، چاہت تھی کہ وہ رات کون سی ہے، کن راتوں میں ہے، ذرا مجھے پتہ چل جائے، میں اپنی امت کو بتا دوں، میری امت کے لوگ اس رات جاگ کے اللہ کی عبادت کر لیں اور اتنے بڑے اعزاز کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس رات کو جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے مسجد شریف میں اعتکاف فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے 10 راتیں اعتکاف فرمایا، 10 دن 10 راتیں مسلسل مسجد میں ہی پڑے رہے، اور پھر جو ہے وہ 10 دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ لیلۃ القدر کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگلی 10 راتیں رمضان کی نبی علیہ السلام نے پھر اعتکاف فرمایا، 10 دن 10 راتیں پھر اعتکاف کیا، پھر جو ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں معلوم نہ ہوا۔ یہ مشقت کون اٹھا رہا ہے، یہ تکلیف کون برداشت کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت اور اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں امت کے فائدے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی رات کا جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا۔ اس رات میں صحابہ فرماتے ہیں بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ جو ہے وہ گارے کا نشان تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور خیمے سے باہر نکالا تو آپ جو ہے وہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ لیلۃ القدر کا علم اللہ نے عطا فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا، غور سے سنیے، مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا، لیکن 2 بندے مسجد میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ وہ جھگڑنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ وہ جھگڑنے والے کون تھے؟ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جھگڑا ہوا، جو لڑائی ہوئی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ اس میں کوئی مغلظات ہوں گی، کوئی بکواس ہوگی، کوئی گالی ہوگی، کوئی جھوٹ ہوگا، کوئی الزام تراشی ہوگی، کیا ہوگا اس میں؟ ارے اولیاء اللہ کا جھگڑا بھی ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ وہ تو پھر صحابہ تھے، وہ کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 بندوں کے جھگڑے نے ایسا جو ہے وہ برا اثر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مجھے علم دیا تھا لیلۃ القدر کا، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے وہ مجھ سے واپس لے لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن کے ہاں جھگڑا ہوتا ہے، جو لوگ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین بھی لے لیتے ہیں اور اللہ ان سے دنیا بھی لے لیتے ہیں۔ لڑنے والے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور لڑنے والے لوگ کنگال ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے حالات کیوں خراب ہو گئے، پتہ نہیں ہمارے ہاں تنگی کیوں آ گئی ہے۔ اصل میں ہم لڑتے رہتے ہیں، ہمیں لڑنے کی عادت ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بے برکتیوں کو لانے کا خود سبب بنتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مہربانی فرمائی، اپنی امت کو ایسی زندگی پیش کی ہے، یہ امت آج اس زندگی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اتنا لکھ کے خوش ہے ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں،
بھائی واقعی بڑی شان والے ہیں ہمارے نبی، بڑی عظمتوں والے ہیں ہمارے نبی، بڑی رفعتوں والے ہیں، بڑی بلندیوں والے ہیں، اور بڑی جو ہے وہ مقدس ذات ہے، لیکن ان کی عظمتوں کا فائدہ ہمیں اس وقت نصیب ہوگا جب ہم ان کی لائی ہوئی مبارک زندگی کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ نے دنیا میں لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں او ایمان والو، میں نے تمہارے پاس اپنا نبی بھیجا ہے، میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا، ورنہ تمہیں کیا پتا تھا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ گالی اور جو ہے وہ اچھے انداز میں بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا بدتمیزی کیا ہوتی ہے اور تمیز کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ کسی آدمی کو تان و تشنیع کرنا، اس کو جو ہے وہ تانے دینا، الزام لگانا، تمہیں ان چیزوں کا کیا پتا تھا؟ تمہارے لیے تو سب اندھیری رات تھی، یہ سارا کچھ تو تمہیں میں نے بتایا ہے۔ یہ چغل خوری ہے، یہ غیبت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ کینہ ہے، اور یہ نفرت ہے، اور یہ گندی چیز ہے، اور یہ گندے بول ہیں، اور یہ نیکی ہے، اور یہ گناہ ہے، یہ ساری تعلیم تو تمہیں میں نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کے غلام تھے جو رنگ کے کالے تھے، اس غلام نے، نوکر نے کوئی غلطی کی تو غصے میں وہ صحابی نے ان کو اتنا کہہ دیا یا ابن السودا، اور کالی مانگ کے بیٹے، اتنا لفظ کہا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات پہنچ گئی کہ فلاں صحابی جو ہیں انہوں نے یہ اپنے غلام سے یہ بات کہی ہے۔ اور آج امتی غلام نہیں ہوتا، نوکر ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا وہ ہمارا ملازم ہوتا ہے، ہم اس کی ماں بہن ایک سانس میں ایک کر دیتے ہیں، کیا کچھ اس کو ہم کہہ جاتے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا وہ کالی کے بیٹے، اور وہ تھے بھی کالی کے بیٹے، چونکہ حبشہ کے رہنے والے تھے، خود بھی کالے تھے، ماں بھی کالی تھی، کوئی ایسی غلط بات بھی انہوں نے نہیں کی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تو ایک ایسا آدمی ہے، تیرے اندر اسلام والی بات نہیں بلکہ جاہلیت والی وہی گندی بات اب بھی تیرے اندر ہے۔ جو دین میں لے کے آیا اس میں یہ بات تو نہیں ہے کہ تم کسی کو تانا دو، تم کسی کو گالی دو، تم کسی کو جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑاؤ، تم کسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹھٹھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں دوسرے بندے کو ذلیل اور پریشان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں مذاق کر رہا تھا۔ اب اس مذاق کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کو کہا جائے گا کہ اے فلاں شخص تو جنت کے اس دروازے میں آ جا۔ اب وہ جنت کے اس دروازے میں جانے کے لیے اس کو نہ جانے کتنی مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑے گی، کن مشقتوں کو برداشت کر کے وہ جنت کے دروازے کے پاس جب پہنچے گا تو اس کے پہنچتے ہی اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جنت کا دروازہ جو ہزاروں میل دور ہوگا اس کی طرف اس کو آواز دی جائے گی اے فلانے ادھر آ جا۔ اب جو یہ مشقت تکلیف اٹھا کے برداشت کر کے اس دروازے پہ پہنچے گا، جیسے ہی پہنچے گا وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہاں تک کہ اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کو آواز دی جائے گی کہ جنت میں آ جاؤ، مگر وہ بندہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ چکا ہوگا کہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، مجھے صرف تکلیف دی جا رہی ہے، مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، مجھے جنت میں جانے کی دعوت نہیں مل رہی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ بھی مذاق ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں زندگی دے کے گئے ہیں، اس زندگی کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے چند پہلو دیے ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم اس وقت تک انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، جو بندہ سکول کالج اردو کی تعلیم انگلش کی تعلیم پڑھا لکھا نہ، وہ لوگ کہتے ہیں جاہل آدمی ان پڑھ بندہ، اس کو کیا آتا جاتا ہے، اس کو کیا عقل شعور ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں سکول کی تعلیم نہ ہونے والے کو جاہل کہتے ہیں، ایسے ہی دین کی تعلیم نہ ہونے والے کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جاہل کہتے ہیں۔ جس بندے نے دین کا علم نہیں سیکھا اس نے گویا کہ زندگی گزارنے کا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ دین کے مسائل کو نہ سیکھے، دین کو نہ سیکھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو دین کے بنیادی مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے۔
غسل کا اور فرض کا اور نمازوں کا اور حلال حرام کا اور جائز ناجائز کا یہاں تک بھی پتہ نہیں ہوتا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مسائل کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے وہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے بدکاری اور زناکاری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں اولاد وہ حرامی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. دین کا جو پتہ نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم کی طرف دعوت دی. ارشاد فرمایا علم حاصل کرو. کتنا علم حاصل کریں؟ اتنا ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے کم از کم اس کو حرام اور حلال جائز اور ناجائز کا پتہ چل جائے. اتنا ضروری ہے. اور پھر اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسروں کو عزت دینا سیکھو, دوسروں کو احترام دینا سیکھو. جس آدمی کو دوسروں کو عزت دینی نہیں آتی ہے, آپ نے کبھی کسی بھینس کو, کسی گائے کو, کسی گدھے کو, کسی جو ہے وہ جانور کو, دوسرے جانور کو عزت دیتے ہوئے دیکھا کہ جی آپ تشریف لائیں بیٹھیں؟ اگر یہ چیز ان میں نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ وصف جو ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہے. اور آج انسان جو ہے نماز پڑھنے آتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ جگہ میرے پاس آ جائے. کسی بوڑھے کو اچھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اس جگہ کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو معلوم ہوا کہ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہم ابھی تک انسان ہی نہیں بنے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے چالاک بنتے ہیں, بڑے سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں, بڑی پھرتیلی دکھاتے ہیں کہ بندے دو چار کھڑے ہوئے تھے انتظار میں, انہوں نے اپنی چالاکی کے ذریعے سے ان دو چار کا حق مارا اور جا کے جو ہے اس کام میں آگے بڑھ گئے, حالانکہ ان کی باری بعد میں آتی تھی. اور یہ کام ہم سڑکوں پہ روز کرتے ہیں. آگے جانے والا بندہ باری کسی اور کی ہوتی ہے اور ہم اپنی تیزی اور پھرتیلے پن کی وجہ سے ساری گاڑیوں سے نکال کے آگے جا کے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ میرا حق نہیں, میں بعد میں آیا ہوں, مجھے بعد میں جانا چاہیے. لہٰذا اس غصب کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قوم سڑکوں پہ کھڑی ہوئی پریشان ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر آ جائیے تو میں نے دو چار باتیں کی ہیں. ایک بات اور بھی تھوڑی توجہ دلا دوں, ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ختم ہوتے. وجہ کیا ہے؟ عام طور پر ذہنوں میں یہی ہوتا ہے شاید کسی نے جادو کر دیا, شاید کسی نے تعویذ کر دی ہے, شاید کسی نے ایسا کر دیا. نہ وہ جادوگرنیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ جادوگر ہم خود ہیں. وہ کیسے؟ آپ اپنے گھر میں پابندی لگا دیں کہ آج کے بعد کسی باہر کے بندے کی, کسی دوسرے بندے کی برائی کا تذکرہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے جنگ ختم ہو جائے گی. ہم مزے لے لے کے سنتے ہیں, ہم اس بیان کرنے والے کو سمجھتے ہیں یہ خیر خواہ ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کا تذکرہ نہ کرو. صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی وہ برائی اگرچہ اس میں موجود ہے, آپ نے ارشاد فرمایا تب تو وہ غیبت ہے, اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں اور تم وہ بات کر رہے ہو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو معلوم ہوا اس برائی کے بیان کرنے نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے. چغل خوری, یہ ادھر سے بات سنی ادھر پہنچا دی, یہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی خلاف ورزیاں. ہمارے گھر جہنم بن گئے, ہماری زندگی مشکلات میں پڑ گئی, ہمارے کاروبار جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے. اور آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کاروبار ایسا ہو گیا, حالات ایسے ہو گئے. ارے کسی نے نہیں کیا, ہمارے اعمال نے ہمارے کاروبار خراب کر دیے, ہمارے اعمال نے ہمارے گھروں کو خراب کر دیا, ہمارے اعمال نے ہماری زندگیوں کو خراب کر دیا. لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس نبی رحمت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی دل میں نیت اور ارادہ کریں اور ہم توبہ کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو اپنے سینے سے لگائیں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اس فقیر کو بھی ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, باقی آنے والے تمام حضرات کو بھی ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے, زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں گے. میں نے اپنے شیخ سے, اپنے حضرت سے پوچھا, میں نے کہا حضرت اگر کوئی آدمی گناہوں سے توبہ کر کے پاک زندگی گزارنا چاہے, اگر وہ زندگی کے کسی موڑ میں یہ نیت کر لے, ارادہ کر لے
کہ میں آج اب جو ہے وہ پاک صاف ستھری زندگی گزاروں گا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو وہ کیا کرے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کر لے، توبہ کر لے، اور جو وہ اوراد و وظائف بتائے اس ذکر کو کرنا شروع کر دے۔ اس کے نتیجے میں اللہ اس کے دل میں نور عطا فرما دے گا، وہ نور اس کو نیکی اور بدی کی پہچان کروانا شروع کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا منور کر دیں گے کہ اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے۔ تو یوں جب اس کو سامنے واضح ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے نیکی کی طرف چلنا آسان اور گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا کچھ عرصہ اگر کوئی بندہ یوں کسی اللہ والے کی نگرانی میں رہ کے اللہ کا ذکر کر لے، اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دل میں عہد کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم بھی اس کھوٹی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، ایک سچی اور سچی اسلامی ایمانی قرآنی زندگی کا ہم اپنی زندگی میں آغاز کرتے ہیں۔ سب حضرات توبہ کی نیت فرما لیں، اور جو سلسلے میں باقاعدہ بیعت ہو کر اس اللہ اللہ کرنے کو سیکھنا چاہیں تو وہ ساتھ سلسلے میں بیعت کی نیت بھی فرما لیں۔ خواتین اگر ان کلمات کو توبہ کی نیت سے، بیعت کی نیت سے پڑھیں گی، وہ بھی سلسلہ عالیہ میں شامل ہونے کی سعادت کو حاصل کر سکیں گی۔ خطبہ سن لیجیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سچی توبہ کرنے والے کو ضرور معاف کر دیتے ہیں، بھلے اس نے کروڑوں گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اربوں خربوں گناہ اس نے کیوں نہ کیے ہوں۔ توبہ کی نیت سے دو بول بندہ بولتا ہے، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آئندہ نیکوکاری والی اور اسلامی ایمانی قرآنی زندگی گزارنے کے لیے چند ایک اوراد و وظائف ہیں، جو بندہ بھی اس کو پابندی کے ساتھ کرے گا، ان اعمال کی برکتیں اللہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے گا۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل درود شریف، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ 1 پارہ قرآن شریف کو روز پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، یہ دلوں کے میل کو اتار دیتا ہے اور انسان کا دل صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اور اگلا عمل ہے کہ صبح شام 15-20 منٹ کے لیے ساری مخلوق کو اپنے دل سے نکال دیں، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں لے آئیں۔ صبح اور شام 15-20 منٹ اتنی ہمت کر لیں کہ مخلوق کو دل سے نکال دیں، اللہ کو اپنے دل میں لے آئیں۔ جو بندہ زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہے گا، اللہ اس کو اپنی رحمتوں میں ایسی جگہ دیں گے، پھر کبھی بھی اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے نکالیں گے نہیں۔ تو صبح شام 15-20 منٹ اللہ کا نام لیا جائے۔ آج ہی ایک صاحب میرے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے صادقآباد میں ایک بزرگ ہیں، تو وہ یہی سلسلے کے یہی اعمال کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے بارش ہوئی تو ان کی قبر کھل گئی،
تو تقریباً کوئی 8-10 سال ہو گئے ہیں ان کی وفات کو. تو اللہ کی شان. تو کہتے قبر بھی بڑے عجیب انداز سے اس طرح سے کھلی یوں اوپر سے بارشوں کے دنوں میں. کہتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو تو سلامت رکھا ہی، ان کا کفن بھی سلامت تھا. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیزیں، پہلے زمانے میں یہ بہت کم ایسے واقعات پیش آتے تھے. اب چونکہ فتنوں کا اور گناہوں کا زمانہ آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ایمان کو پکا کرنے کے لیے دکھاتے ہیں کہ اگر تم میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر آ جاؤ گے تو دنیا میں تمہاری حفاظت کروں گا ہی صحیح، مرنے کے بعد قبر میں بھی میں تمہیں سلامت رکھوں گا، وہاں میں بھی تمہارا جسم گلنے نہیں دوں گا. تو ان اعمال میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. جسم گل جاتا ہے جب اس سے گناہ کیے جاتے ہیں، اور قبر میں کیا گلے گا، اسی دنیا میں ہی گل جاتا ہے، بندہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، بری حالت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا. اور چھٹا عمل ہے کہ اپنے بزرگوں کے پاس زیادہ آنا جانا رکھنا، زیادہ کثرت سے نیک لوگوں کے پاس جو بندہ آتا جاتا ہے تو ایک دن وہ بھی نیک بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے نیکی کا راستہ آسان فرمائے.